جو ہے حکومت آزاد کشمیر نے کچھ غیر ضروری جو ہے وہ اقدامات اٹھائے اور اپنی طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی کو اور خود مختار کشمیر کے جو حامی لوگ ہیں انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ بڑے ہی غیر ضروری قسم کا ایک مقدمہ درج کیا. دیکھیں نا آپ, اگر کوئی کسی جرم کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ کار سرکار کی مداخلت کے ساتھ ساتھ وہ تو چلو لگائی جا سکتی ہے. انہوں نے 688 کی دفعات لگائی ہیں, دہشت گردی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو وہ جو سارے لوگ تھے وہ ہمارے اپنے بچے تھے, کشمیر کے بچے تھے, ان کے اوپر اس طرح کی جو ہے انہیں اسے مس ہینڈل کیا گیا. اور اس وقت جو ہے مسعود الرحمان صاحب کی جو زیرو ٹالرنس تھی کمشنر پونچھ کی حیثیت سے, انہوں نے جو ڈپٹی کمشنر ظاہر یہ جو دفعات لگائی جا رہی ہوتی ہیں یہ صرف پولیس نہیں لگا رہی ہوتی کہ خود لگا رہی ہے, اس کے جو مدعی ہوتی ہے وہ ظاہر ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے, ڈویژنل انتظامیہ ہوتی ہے. تو ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ نے خاص طور پہ جس طرح 13 اور 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پہ جس طرح مس ہینڈل کیا, اس کا انجام ہم نے اسی دن کہا تھا کہ اس کا انجام جو ہے کوئی اچھا نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ دہشت گردی کی دفعات اور سنگین دفعات لگاتے ہیں, لوگوں کا جو ہے آپ مستقبل ختم کر دیتے ہیں, لوگوں کو جو ہے 120 دن اور 90 دن کے ریمانڈ کے اوپر بھجواتے ہیں, اور ان کا جو ہے جرم وہ چھوٹا موٹا کوئی نعرہ بازی کرنا اور یا ایسے کرنا اسے اس سنگین جرائم میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مس ہینڈلنگ شروع ہوئی تھی وہ جو 41 لوگ پکڑے گئے, اس کے بعد اسے 30 چھوڑ بھی دیے, 10 کو جو ہے وہ عدالت نے چھوڑ دیا. تو بیسکلی 3-4 لوگ ایسے تھے, 3 لوگوں نے ضمانتیں بھی کروا دی تھی. تو وہ تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ ہیں 7 کے اوپر سنگین جو ہے وہ سنگین نوعیت کے الزامات تھے, اور ان کے اوپر جو الزامات تھے اس کو بچانے کے لیے طلبہ آئے, انہوں نے بھوک ہڑتال کی, یا کل جس طرح ان کے اوپر پیمانہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے ہاسپٹل میں رہے. تو یہ بیسکلی مس ہینڈلنگ ہے جس کی وجہ سے 29 جو ہے وہ جو ستمبر ہے اسے 29 اگست کو 29 ستمبر بنا دیا گیا. اور 1 سال پہلے جو ہے آزاد کشمیر میں انوار سرکار کی جو ادھر جو لگے ہوئے ہیں, ظاہر مسعود الرحمان صاحب لگے ہوئے ہیں. تو مسعود الرحمان صاحب, اب یہ دیکھیں نا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسعود الرحمان صاحب اگر نیشنلزم کی بات, سب سے بڑے خود نیشنلسٹ رہے ہیں. ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے قائد-اعظم کا یہ تو مجھے نہیں پتا اس الزام کا, لیکن مسعود الرحمان صاحب ماضی میں ایک نیشنلسٹ رہے ہیں, کوئی اس میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے. انہوں نے جب یہ سرکاری نوکری جوائن کی تو اس کے بعد وہ کیا, تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایک نیشنل لیڈر جو ہے اسے یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو ہم قومی ادارے میں لا کے زیادہ بہتر انداز سے وہ کر سکتے ہیں. تو ان کی موجودگی میں خاص طور پہ پھر یہ بات ہے کہ مسعود الرحمان جو عام کمشنر نہیں ہیں, کیونکہ میرپور کا کمشنر ہے, جیسے مختار لگے ہوئے ہیں, جہاں مظفر آباد میں گفتار لگے ہوئے ہیں, یہ اس طرح کے کمشنر نہیں ہیں. یہ جو ہے یہ ہارڈ کور ہیں, یہ مقصد انوار الحق کے جو فرنٹ مین کی حیثیت سے جو بھی غلط صحیح فیصلے انوار الحق صاحب کرتے ہیں, جس طرح کا وہ کرتے ہیں, تو یہ اب ان کی طرف سے جو زیرو ٹالرنس ہے, اس کا مطلب یہ ہے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے زیرو ٹالرنس ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسعود الرحمان ایسے کمشنر ہیں جو نہ چیف سیکرٹری سے آزاد کشمیر میں ڈائریکشن لیتے ہیں, نہ کسی سیکرٹری سے لیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ جو ہے 1 on 1 جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہیں. اور آگے جو ہے ان کی مرضی کے بغیر پونچھ میں جو 4 اضلاع ہیں, مقصد چاہے حویلی ہے, چاہے باغ ہے, چاہے راولہ کوٹ ہے, چاہے وہ, اب انہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کا جب جھگڑا ہوا تھا حویلی میں, تو اس وقت انہوں نے اس کے اوپر بھی ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے تھے. لیکن کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے چوہے عزیز صاحب کے صاحبزادے اور ان کی ٹیم تھی, ان کا صاحبزادے کا نام تو نہیں تھا, لیکن وہ کیونکہ سیاسی کارکن تھے, سیاسی جماعت کے وابستہ لوگ تھے, وہ انہوں نے مسعود الرحمان صاحب کے اوپر اور اس وقت ڈی آئی جی پونچھ کے اوپر اعتبار کیا, تو انہیں خاصا ذلیل کر کے مقصد کے بعد ان کی وہ ختم کر دی تھی, لیکن انہیں خاصا ذلیل کیا. اب یہ وہی رویہ جو ہے جو ایک سیاسی کارکن کے ساتھ یا ایک سیاسی جماعت جس کا والی وارث ہوتا ہے